اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمع يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی نشست میں پچھلی سیٹنگ میں ہم لوگ سورہ مومن آیت نمبر 46 تک آئے تھے۔ آج انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آیت نمبر 45 اور 46۔ 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے برائی کے چالوں سے بچا لیا ان مومن شخص کو جو فرعون کی طرف سے ہونا تھا، اور فرعون کو عذاب نے کی برائی نے گھیر لیا۔ کیا ہوا؟ واضح ہے یہ کہ فرعون غرق کر دیا گیا، اور یہ ایمان والے شخص جو اہل فرعون میں سے تھے، فرعونیوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ آیت نمبر 46، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان فرعونیوں پر آگ صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے، یعنی یہ لوگ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام، اور جب قیامت قائم ہوگی تو یہ آل فرعون شدید عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 46 عذاب قبر کی دلیل بھی ہے۔ قرآن سے جو دلیل ملتی ہے عذاب قبر کی، وہ ہے یہاں پر کہ صبح اور شام فرعون اور اس کے ساتھ غرق ہونے والے جو لوگ تھے، آل فرعون، فرعون کے راستے پر چلنے والے، یہ صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وہی نہیں جو صرف غرق ہوئے، بلکہ جو بچ بھی گئے اور فرعون کے طریقے پر چلنے والے رہے، وہ سب کے سب آگ پر پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام، اور قیامت کے دن انہیں شدید عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کے قبر سے پناہ مانگا کرتے ہیں۔ قبر کے عذاب کا ذکر بہت سی صحیح حدیثوں میں آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا۔ ہم سب کو بھی اللہ کے سے پناہ اللہ کے کی پناہ لینی چاہیے عذاب قبر سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا اللہ۔ یہ پہلی منزل ہے جو اس آخرت کی، جو اس منزل میں الحمدللہ سکون سے گزر گئی، اس کی یہ منزل انشاءاللہ باقی کے تمام منازل آخرت کے سب اچھے گزریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی بنائے یا رب العالمین، آمین یا رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ تم میں سے جب کبھی کوئی مرتا ہے، ہر صبح شام اس کی جگہ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت، اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم، اور کہا جاتا ہے کہ تمہاری اصلی جگہ یہ ہے جہاں تمہیں اللہ قیامت کے دن بھیجے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت دکھائیں اپنی قبروں میں یا رب العالمین، آمین۔ آیت 47 سے لے کے
50 تک یہ جہنمیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ يقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار۔ اور جب آگ میں، دوزخ میں، جہنم میں جھگڑیں گے لوگ جہنمی، اور کہیں گے وہ لوگ جو دنیا میں چھوٹے تھے ان لوگوں سے جو دنیا میں اختیار رکھنے والے لوگ تھے، جن کے کہے پر وہ چل رہے تھے، ان سے کہیں گے جو لوگ تکبر کرنے والے تھے، ہاں اپنے دنیاوی مقام پر فخر کرنے والے تھے، ان سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہاری پیروی کرتے رہے، تمہارے کہے پر چلتے رہے، تو کیا تم ہمیں آگ کے اس عذاب میں کچھ کمی کرا سکتے ہو، کر سکتے ہو، ہمیں کچھ اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو ہم سے؟ یہ آیت نمبر 47 ہے۔ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد۔ اب وہ لوگ جو تکبر کرنے والے تھے، دنیا میں اپنی حیثیت رکھتے تھے، مقام رکھتے تھے، اقتدار رکھتے تھے، مال رکھتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم سب اسی میں ہیں۔ کہاں؟ جہنم میں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، یعنی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ہم اسی میں رہیں گے۔ یہ آیت نمبر 48 ہے۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ اور اب آگ والے لوگ مخاطب ہوں گے جہنم کا جو فرشتے ہیں، جہنم کا انتظام کرنے والے جو فرشتے ہیں، ہاں ان سے کہیں گے کہ دعا کر دو اپنے رب سے، دعا کرو اپنے رب سے کہ ہم پہ ایک دن کا عذاب کم کر دیا جائے، ایک دن کی عذاب کی کمی کر دی جائے، یعنی ایک دن کوئی ایسا ہو جو عذاب نہ ہو۔ جیسے دنیا میں ہمارے یہاں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ہم کام نہیں کرتے، چھٹی ہوتی ہے، یہی سوال وہ کریں گے جہنم کے داروغوں سے کہ دعا کریں آپ اپنے، کر دیں آپ ہم لوگوں کے لیے اپنے رب سے۔ آیت نمبر 50۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہیں آتے رہے واضح دلائل کے ساتھ، واضح ہدایات کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ؟ تم جواب دیں گے جہنمی بے شک آتے رہے۔ تو اب جہنم کے داروغہ کہیں گے کہ تم خود دعا کر لو، لیکن ان کافروں کی دعائیں، ان نافرمانوں کی دعائیں بیکار ہوں گی، بے حاصل ہوں گی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ گم ہو جانے والی دعائیں ہیں، اللہ تک نہیں پہنچنے والی دعائیں، جو کریں گے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اور جہنم کی میں ہی پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے یا رب العالمین، آمین۔ یہ آیت نمبر 50 تھی۔ آیت نمبر 51۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم لازماً مدد کرتے ہیں ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے، یعنی حشر کے دن۔ اللہ تعالیٰ پورے یقین کے ساتھ یہ بات بتا رہے ہیں، ہمیں یقین دلا رہے ہیں، الفاظ ہیں کہ ہم لازماً اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی مدد کی جائے گی،
اس دن جب سب فیصلہ ہوگا. یہ آیت نمبر 51 ہے. آیت نمبر 52: یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. وہ جو گواہوں والا دن، آخرت کا وہ دن، اس دن کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا ظالموں کو. ان کی معذرتیں، ان پر تو لعنت ہوگی، اور ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہوگا. ایسا گھر ہوگا جس کی خرابی واضح ہے، یعنی اشارہ جہنم کی طرف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین. یہ آیت نمبر 52 ہے. ان دو آیات میں جو بات کہی گئی، پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ ایمان والوں کی اور رسولوں کی اللہ تعالیٰ لازماً مدد کا فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. آخرت کا وہ دن جس دن ظالموں کو کوئی ان کی معذرتیں کرنا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. ان پر لعنت ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہوں گے، اور ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے یا رب. آیت نمبر 53: بَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی، اور اس ہدایت کا وارث بنایا بنی اسرائیل کو، جو کتاب کی شکل میں تھی. ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی، جس سے اشارہ توریت کی طرف ہے، اور بنی اسرائیل کو توریت کا وارث بنایا، کتاب کا وارث بنایا. آج ہم سب اللہ کی کتاب قرآن کے وارث ہیں. ہدیٰ و ذکر لأولی الالباب، یہ ہدایت تھی اور یاد دہانی تھی، نصیحت تھی ان لوگوں کے لیے جو عقل والے تھے. ہمارا بھی معاملہ ایسے ہی ہے. یہ کتاب جو ہدایت ہے اور نصیحت ہے، قرآن، یہ ان کو ہی یہ ہدایت اور نصیحت ملتی ہے جو عقل والے ہیں. جو عقل سے محروم ہیں، دنیا ان کے سامنے ہی دنیا ہے، اس کے آگے انہیں کچھ نظر نہیں آتا. ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیں. یہ آیت نمبر 54 ہے. آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہدایت دی جا رہی ہے تمام انسانوں کو، تمام ایمان والوں کو، ان تمام لوگوں کو جو قرآن کو ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو عقل والے ہیں. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. تو صبر سے کام لو اے ایمان والو، اے عقل والو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے مغفرت چاہو، استغفار کرو. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی شام اور صبح. یہ ہدایات ہم تمام لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں. یہ پہلی ہدایت تو یہ اللہ کے نبی کی تھی، کے لیے تھی آیات. جب یہ آیات جب نازل ہوئی، آج ہم سب کے لیے یہ ہمیں رہنمائی مل رہی ہے کہ ان حالات میں جن سے ہم آج گزر رہے ہیں ہمیں کرنا کیا چاہیے. صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہنا چاہیے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنی چاہیے. اللہ استغفار کرنی چاہیے اپنے گناہوں کے لیے، اور صبح اور شام اللہ کے حمد کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں بھاگ دوڑ کرتے رہنا چاہیے. جو بھی کام اطاعت کا ہے، فرمانبرداری کا ہے، وہ کرتے رہنا چاہیے. جو نافرمانی کا ہے اس سے رکتے رہنا چاہیے. آیت نمبر 56: ان الذین یحادون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر. یہ دوسری طرف وہ لوگ جو عقل سے خالی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ بے عقل کہتے ہیں، جن کو ہدایت اور ذکر اور نصیحت سے کوئی مطلب نہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو جدال کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات پر،
ماننے سے انکار کرتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں، جبکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، وہ نہیں ہے ان کے سینوں میں کوئی اور چیز مگر تکبر، انا، جو انہیں فائدہ نہ پہنچانے والی ہے۔ تو کیا کرو؟ فاستعین باللہ، اللہ کی پناہ لو، اللہ سے پناہ چاہو۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سمیع ہے، سننے والے ہیں، اور بصیر ہے، دیکھنے والے ہیں۔ یہ جو لوگ اللہ کی قرآن کی آیات پر جھگڑنے والے ہیں، ان سے نپٹنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں۔ ان آیات کو ہم لوگوں کو بہت غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے، ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو قرآن کا وارث سمجھتا ہے، اور اللہ نے جسے عقل والا کہا ہے، ایمان والا کہا ہے، ان کے لیے یہ تمام آیات، آیت نمبر 53، 54، 55، 56، یہ سب رہنمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 57، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق بہت ہی بڑی ہے، اس کے مقابلے میں، انسانوں کی تخلیق کے مقابلے میں انسانوں کو بنانا وہ کہیں آسان، لیکن آسمانوں اور زمین کا بنانا جو آج ہم دیکھتے ہیں یونیورس کا، یہ کہیں بڑی بات ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات کا علم نہیں رکھتی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ انسان ہی کو بنانا بہت بڑی بات ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہیں برابر ہو سکتے آنکھوں والے، اندھے اور آنکھوں والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یعنی جو نہیں دیکھ رہا ہے اور جو دیکھ رہا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور نہ وہ برابر ہو سکتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والے ہیں، اور وہ ہے جو گناہ گار ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، کم ہی ہیں وہ لوگ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اللہ کی ہدایات کو قبول کرتے ہیں۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ آیت نمبر 59 ہے کہ بے شک قیامت کی گھڑی تو آ کے رہے گی، جس میں کوئی شک نہیں اس کے آنے میں، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں مانتی، اس بات کو ماننے سے انکار کرتی ہے۔ یہ ہے ساری بیماری کا جو لب و لب، ہماری بیماریوں کا، انسان کی بیماریوں کا کی اصل وجہ۔ قیامت کو ہم ماننا نہیں چاہتے۔ قیامت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، پھر تو ہمیں جواب دہی کا احساس ہمیں روک دے گا اپنی مرضی چلانے سے، اس لیے ہم ماننا ہی نہیں چاہتے اس بات کو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ قیامت تو آ کے رہنی ہے، یہ ایک کیا کہتے ہیں، لاجیکل انجام ہے، منطقی انجام ہے اس دنیا کا، کہ ورنہ اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ قیامت تو آ کے رہنی ہے، اچھے کو اچھے کا بدلہ اور برائی کو برائی کا بدلہ ملنا لازمی ہے۔ آیت نمبر 60، اعوذ باللہ من الشیطان وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ بات فرمائی کہ دعا کرو مجھ سے، تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، تمہاری قبولیت کی بات اسے قبول کروں گا۔ یہ کس نے کہا؟ تمہارے رب نے کہا، تم سب کے رب نے یہ بات کہی ہے کہ دعا کرو، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری اطاعت و فرمانبرداری، میری عبادت کرنے میں تکبر
یعنی اپنی تکبر کی وجہ سے میری عبادت نہیں کرنا چاہتے. انہیں ان کی آنا میری عبادت سے، میری اطاعت و فرما برداری سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، انہیں ہم داخل کریں گے ان قریب جہنم میں ذلیل و خوار کر کے، ذلت کے ساتھ. یہ آیت نمبر 60 ہے. اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں، پہلے ٹکڑے میں کہا گیا کہ دعا کرو اپنے رب سے، وہ دعائیں قبول کی جائیں گی. اور دوسرے ٹکڑے میں اس آیت کے یہ کہا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں میری اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے، میری عبادت نہیں کرتے، تو ہم انہیں داخل کریں گے ذلیل و خوار کر کے جہنم میں. دعا عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ عبادت کی اصل دعا ہے. یہاں پر بھی وہ بات، یہ آیت پوری طرح واضح کر رہی ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ دعا سے بات شروع کرتے ہیں، دعا کرو، قبول کیا جائے گا. اور جو ایسا نہ کرے، تکبر کرے، تو ایسی حالت ہو جہنم میں داخل کیا جائے گا ذلیل و خوار کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ دعا عین عبادت ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی. ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، یعنی اس سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ وہ ہستی ہے جس سے دعا کرو، مانگو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جو نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سے ہر شے کے مانگنے والا بنائے یا رب العالمین. ہماری ہر شے کی حاجات کو ہم اللہ کے سامنے رکھیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. ایک روایت میں ملتا ہے کہ اصحاب رسول اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. آیت نمبر 61. اللہ الذی جعل لکم اللیل تسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ ہی ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور دن کو دیکھنے والا. رات سکون کے لیے ہے اور دن کام کے لیے ہے، معاش کے لیے ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن انسانوں کی اکثریت، لوگوں کی اکثریت شکر نہیں کرتی. اللہ کے اس فضل کا شکر کرنا چاہیے جو اللہ نے کیا ہمارے ساتھ. مثال دے کے بات رکھی گئی دن اور رات کی تخلیق پر، اور یہ حقیقت ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا ہے. آج ہم لوگوں نے یہ پورا نظام الٹ دیا ہے. اپنی زندگی غور کریں، راتوں میں ہم جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فطری نظام کی طرف واپس لائیں کہ ہم رات کو آرام کریں اور دن میں کام کریں. آمین. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. یہ آیت نمبر 62. وہ ہے اللہ تم سب کے رب، ہم سب کے رب، خالق کل شیء، ہر شے کے خالق. لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے. فانا تؤفکون، تو تم کہاں سے پھرائے جا رہے ہو، کہاں سے تم غلط راستے پر ڈالے جا رہے ہو. سامنے تمہارے اللہ ہیں جو خالق ہیں ہر شے کے. ہر وہ شے جو اللہ نے تمہارے لیے فائدہ مند ہے وہ اللہ نے بنائی ہے تمہارے لیے. تو وہی تو ایک الہ ہے، اکیلے الہ ہے. لیکن پھر تم دوسرے الہوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کہاں سے تمہیں بہکایا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں سے بہکائے جا رہے ہو؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں سے بہکائے، کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ کے سوا دوسرے الہوں کی طرف لے جانے والی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اسے روکنے کا ذریعہ بنائے یا رب العالمین. آمین. آیت نمبر 63.
کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، یہ ہے وہ وجہ جو اللہ تعالیٰ وجہ، اسی طرح بہکائے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ انکار بھی ان کے پاس انکار کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، لیکن ہٹ دھرمی ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں۔ دلائل اور منطق اللہ کی باتوں کو، اللہ کی ہدایات کو سچ ثابت کر رہی ہوتی ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے، یجحدون، اس کے بعد وہ انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل وجہ بھاگنے کی، اصل وجہ ہے اللہ کو اکیلا الہ نہ ماننے کی۔ یہی تو ہمارے دین کی اصل ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگلی آیت، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار کی جگہ بنائی، جہاں تم رہتے ہو، سکون تمہیں ملتا ہے، اور آسمان کو چھت، اور تمہیں بنایا، کیا ہی اچھی تخلیق تمہاری کی، کیا ہی اچھی صورتوں میں تمہیں بنایا ہے، اور تم سب کو رزق عطا کرتے ہیں پاک چیزوں سے، اچھی چیزوں سے۔ وہ ہے اللہ تم سب کا رب، فتبارک اللہ رب العالمین، تو بہت ہی بابرکت ہیں اللہ جو رب ہیں تمام جہانوں کے۔ یہ آیت نمبر 64 ہے۔ پھر ایک بار بات کو سمجھائی جا رہی ہے، بات کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنائی، آسمان کو چھت جیسا بنایا، تمہیں بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں اللہ ہی اچھی چیزوں میں سے، وہ ہیں اللہ تم سب کے رب۔ تو کیا ہی بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کے رب ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے، اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، تو اسی سے دعا کرو، مخلصین لہ الدین، اس کے طریقے پر خالص ہو کر۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ اسے اکیلا الہ مانو، اسی سے مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر و تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین، جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ یہ آیت نمبر 65۔ الحمدللہ آیت نمبر 65 پر ہم لوگ رک رہے ہیں۔ تمام باتوں کا لب و لباب یہی ہے، دو باتیں اب ہم سب نے نوٹ کی ہوں گی، اللہ کو اکیلا الہ مانو، اور آخرت کے حساب کتاب کو، آخرت کے دن کو سچ مانو۔ یہی تو اصل ہے دین ہمارا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔